چار بٹن پیچھے کرتے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ذی الحج کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم اللہ کے نبیوں میں سے ایک بلند اور بڑا نام ہے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے اللہ کی توحید کا کام کیا ہے، وہ واقعی اس قابل ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے یاد رکھنے کا انتظام یہ فرمایا کہ آپ کی باتیں، آپ کی تقریریں، آپ کے بیانات قرآن حکیم کا حصہ بنا دیے، اور یوں اللہ نے آپ کی ادائیں محفوظ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی مبارک زندگی سے اور آپ کے کردار سے جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے داعی تھے، اور آپ اللہ کی توحید کے شیدائی بھی تھے۔ دعوت بھی اللہ کی وحدانیت کی ہر ایک جگہ پہ دی، اور جہاں بھی دعوت دی وہاں بھرپور خطرہ موجود تھا، مزاحمت تھی، رکاوٹ تھی، اور مقابلے کا میدان موجود تھا۔ وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور صرف دعوت نہیں دی بلکہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، مقابلہ مول لیا، خطرہ مول لیا، اور دعوت توحید کے مقابلے میں آنے والے خطرات، آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا بھی کیا۔ اس لیے آپ کے کردار سے یہ بات بڑی نمایاں ہو کے نظر آتی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے داعی بھی تھے اور اللہ کی توحید کے شاعری، کہ ہر ایک کو ہر مقام پر دعوت بھی دی اور ہر ایک کا مقابلہ کرنے کا بھی ارادہ کیا اور کر کے دکھایا۔ قرآن حکیم نے آپ کے دو تین جو بڑے مقام ہیں جہاں اللہ کی توحید کی آپ نے ڈٹ کر بات کی ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے دو تین مقام پڑھیے اور دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کس طرح اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، کوئی خطرہ سامنے نہیں رکھتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، اللہ کی وحدانیت یوں بیان کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے گھر میں والد آپ کا وہ بت فروش تھا، تو دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دو ٹوک الفاظ میں واضح کر کے کھول کر ان کو اللہ کی توحید سنائی، اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ 16 پارہ ہے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
تذکرہ فرمائیے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور صدیق بھی تھے۔ یہ گفتگو ہے آپ کی اپنے والد سے، اور دیکھیے کیسے کھول کر اور بغیر کچھ چھپائے، لگی لپٹی کے بغیر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد، والد گرامی سے کہنے لگے میرے ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو آپ کی دعائیں سنتے کوئی نہیں اور جو آپ کے حالات سے باخبر نہیں، اور ولا یغنی عنک شیئا، جس مقصد کے لیے آپ ان کو پکارتے ہیں وہ آپ کے کام ذرہ برابر بھی نہیں آ سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس علم کا تقاضا ہے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چلو، میری تابعداری کرنے لگو اور میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، فرمایا میرے والد گرامی شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اس نے کبھی بھی وہ بات نہیں کرنی جس سے رب راضی ہو، اس نے ہمیشہ وہی بات کرنی ہے جو اللہ کے مخالف سائڈ والی بات ہو۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان اللہ کی اگر بات آپ نے نہ مانی تو مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اللہ کی پکڑ آپ کو آ لے گی، اللہ کے عذاب میں آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، یوں آپ شیطان کے پیروکار اور دوست بن جائیں گے۔ کھول کر بات کر دی، صاحب بتایا کہ آپ کا راستہ غلط ہے، آپ غلط جا رہے ہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اور بغیر علم کے، بغیر سند کے، بغیر ثبوت کے بات کر رہے ہیں۔ والد نے مقابلے میں کیا کہا؟ کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے معبودوں کا پیچھا چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑی بات نہیں، صاف فرمایا کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ ذرہ برابر کام آ سکتے، کھول کر بات کہ کچھ بھی تمہارا کام نہیں دے سکتے کسی قسم کا بھی۔ والد کہنے لگے لئن لم تنتہ لأرجمنک، آپ اپنی اس بات سے، دعوت توحید سے باز نہ آئے اگر، لأرجمنک تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے خاتمہ کر دوں گا آپ کا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے باز نہیں آنا تو میرا گھر چھوڑیے۔ اللہ کی توحید کے داعی نے دعوت بھی دی اور توحید کے شیدائی نے گھر بار بھی
فرمایا سلام علیک، اچھا گھر سے نکلنے کا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے، گھر چھوڑ دیا۔ یہ شیدائی پن ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے گھر چھوڑنا اور اللہ کی توحید کے لیے والد گرامی سے اس طرح ٹکر لینا کہ صلح کی بھی کوئی صورت باقی نہیں، سمجھوتے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ قرآن حکیم میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا وہ واقعہ بھی ذکر ہے جب آپ اپنی پوری قوم سے ٹکر لیتے، والد سے ٹکر لی اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، پھر بعد میں پوری قوم سے مقابلہ کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے وہ بھی بیان کیا ہے، یہ 17واں سپارہ، فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، اپنے والد سے بھی کہا، پوری قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا یہ کیا ہے وہ تمہارے، التي انتم لها عاكفون، کہ جن کے گرد دائرہ لگا کر جب گٹا بنا کر بیٹھے رہتے ہو، یہ چیز کیا ہے؟ کتنے واضح انداز میں فرمایا۔ اب ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو مشہور جواب جو ہمیشہ چاہے دیتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، بس کوئی دلیل تو نہیں ہمارے پاس، بڑے کرتے تھے ہم بھی کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فتویٰ سنیے، کہتے جی فتویٰ نہ لگاؤ، فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم، تم بھی تمہارے بڑے بھی، فی ضلال مبین، تمہاری اور ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ چپڑی چپڑی بات نہیں کی، اور یہ شیدائی کی نشانی ہے، دائی بھی ہو شیدائی بھی ہو، جسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ سامنے کون ہے، اسے ایک ہی پرواہ ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام کھل کے دینا ہے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کہنے لگی کوئی سچی بات لائے ہو یا مذاق کرتے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، فرمایا یہ تمہارے بت تمہارے رب نہیں ہے، انہوں نے نہ تمہیں پیدا کیا نہ تمہیں رزق دیا نہ تمہارے مالک ہیں۔ ربکم الذی، تمہارے رب کا تعارف یہ ہے کہ رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، الذی فطرہن، اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ شَاهِدٌ، اور اس بات پر میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود و مسجود نہیں ہے۔ اب شیدائی پن ذرا دیکھیے، دعوت دے کے گزر نہیں گئے، غور کرنا ہے آپ نے، دعوت دے کے گزر نہیں گئے، فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب کہیں تم جاؤ گے نا تو مجھے اللہ کی قسم تمہارے معبودوں کا میں علاج کروں گا،
دعوت دے کے گزر نہیں گئے، شہدائی کی طرح کھڑے ہیں وہاں. فجعلهم جذاذا، اور اللہ کے پیغمبر ہیں، صرف لفظی جنگ نہیں بلکہ عملی طور پہ کیا کیا؟ فجعلهم جذاذا، سارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پوری قوم کے ساتھ مقابلے میں اترائے، کسی کا خوف ذہن پر سوار نہیں کیا، کسی کی طاقت ذہن پر سوار نہیں کی، آنے والے خطرات کو ذہن پہ سوار نہیں کیا کہ قوم کیا کرے گی، بلکہ سارے معبودوں کا چورا بنا کے رکھ دیا. الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، انہیں سمجھانے کی تدبیر کے طور پہ بڑے بت کو چھوڑ دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قوم واپس آئی، دیکھا معبودوں کا حشر نشر ہوا پڑا ہے، حاجت رواؤں کا حشر نشر ہوا پڑا ہے، مشکل کشاؤں کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کا یہ حشر؟ انه لمن الظالمین، بے شک وہ تو بڑا ظالم ہے. جیسے آپ بھی توحید کی بات کریں نا، جی بڑے گستاخ، بڑے بے ادب نے، استغفر اللہ استغفر. کہنے لگے سمینا فتن، ایک چڑھتی جوانی والا بندہ ہے، جوان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 195 سال ہے، اور یہ بالکل اس وقت جب آپ جوانی کی دہلیز پہ پہلا قدم رکھا ہے نا، اس وقت کی یہ بات ہے. کہنے لگے سمینا فتن، ایک چڑھتی جوانی والا بندہ ہے، یذکرہم، وہ ہر وقت ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا. اور تذکرہ کیا کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے، یہ تمہارے حالات سے باخبر نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورتوں میں کام نہیں آ سکتے. کیوں تذکرہ کرتے تھے؟ یہ نہیں کرتے تھے کہ بڑے اچھے ہیں تو بڑے اچھے، ان کو بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی مقام ہے جی، ان کو نہ چھیڑا کرے، ایسے نہیں. کہتے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، قوم آپ کا بولا ہے، غصے سے بھری ہوئی ہے. کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، پوری قوم کٹھی ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ایک بات سمجھانا چاہتے تھے. فرمایا بل فعلہ، کیا ہے کسی نے بھی کیا ہے، لیکن کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے ان کا، بڑا ہے جو ان کا یہ سامنے، فسالوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں مردوں کے سننے کا چکر ہے. اچھا بولنے میں بھی کسی کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مردے بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں بولتے. کوئی فرقہ نہیں اس طرح کا، اس پہ کوئی اختلاف ہوا، سننے میں اختلاف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنے کی بات کر دی. فرمایا فَاسْأَلُوهُم مِّن كَانُوا
فرجعوا الى انفسهم، اس وقت کے مشرک کو بات سمجھ آ گئی، اس وقت کے مشرک کو بات سمجھ آ گئی، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، دیکھو اصل بے انصافی تو تم ہی کرتے ہو، ہاتھوں سے کھڑتے ہو، ہاتھوں سے فٹ کرتے ہو ان کو اپنی جگہ پہ، اور پھر کہنے لگتے ہو کہ سب کچھ کرنے والے یہ ہیں۔ جیسے ہاتھوں سے کفنایا جاتا ہے، ہاتھوں سے دفنایا جاتا ہے، ہاتھوں سے اسے قبر کی لحد میں اتارا جاتا ہے، اور پھر مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر اس پہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کرنیاں تے بھرنیاں آئے، کیا قبر تک نہیں سکے اٹھ کے حضرت صاحب، اور جانے نہیں کرنیاں تے بھرنیاں آئے ہو گئے، حلوے پہنچتے ہیں ساری کافنا اضافہ ہو گیا۔ فرمایا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا کر بیٹھ گئے، کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہاں بھی زندہ قبر پہ کھڑا ہے، نیچے کون ہے؟ مردہ، وہ اس کی بات سن رہا ہے، اوپر والے کی بات وہ اس کے عقیدے کے مطابق، اس سے اس پر اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے کہ تو نے بھی نیچے سے کچھ سنی ہے؟ وہ مردہ ہو کے سن رہا ہے اور تو کیوں نہیں سن رہا زندہ ہو؟ تو یہی بات یہاں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھائی نا ان کو، تو ایسے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کا مشرک ذرا دیکھیے کتنا سمجھدار تھا، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو بھی پتہ ہے یہ بولا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے پھر یہاں مسئلہ سمجھایا، فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور پھر کیوں پوجتے ہو ایسی چیزوں کو جو تمہیں ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ نہیں دیتی، اور لا يضركم تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال میں نے جو خاص پہلو آج ذکر کرنا تھا وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی توحید کے دائی بھی تھے اور شہدائی بھی تھے، والد سے بھی ٹکر لے لی، پوری قوم سے ٹکر لے لی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تھوڑی دو آیتیں میں نے چھوڑ دی وقت کی پیش نظر، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے آگ کی نظر کرو، آگ میں ڈال دو، اور یوں اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ باقی واقعہ قرآن نے چھوڑ دیا ہے، آگ بھڑکائی گئی، جلائی گئی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے لباس کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ شہدائی پن ہے کہ نہیں؟ کوئی سمجھوتا، کوئی درمیانی راستہ، کوئی لگی لپٹی، کچھ بھی نہیں، چلے گئے اللہ کی خاطر۔ اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے جب یہ منظر آسمان سے دیکھا نا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ نیچے کیا ہو رہا ہے زمین پر، اتنا بڑا ظلم۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ آپ جائیں۔ تو لفظ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ کوئی میرے لائق، تو آپ نے فرمایا کہ اما الیک فلا، مشکل وقت کی تو انتہا ہے لیکن تیرے ساتھ میرا کوئی کام نہیں۔ کتنی بڑی شہدائی پن ہے، کتنا بڑا شہدائی پن کہ کوئی سہارا نہیں دیا، لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ میری خاطر
اپنے والد کا مقابلہ کرنے والے، میری توحید کی خاطر قوم سے ٹکرانے والے، وقال اللہ شاکرا علیما، میری بھی صفت ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی قدردان نہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ یا نار کونی بردم وسلاما، ساری کائنات جس کے حکم کی پابند ہے، اس نے آرڈر دیا آپ کو کہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، میرا خلیل آ رہا ہے، اس کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جا۔ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وقت کم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کا جو داعی والا کردار ہے وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے بھی ادا کیا ہے، اور شیدائی والا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی ادا کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نوجوان تھے اس وقت، میں نے عرض کیا، اور نوجوانوں کو دعوت فکر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے آپ بھی اپنی جوانیاں وقف کیجیے۔ یہ سانس ایک بلبلا ہے، کب پھوٹ جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی وحدانیت کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا جائے گا تو اللہ اس کی قدر فرمائے۔ والد گرامی سے بھی ٹکر لی، دعوت توحید بھی دی، مقابلہ بھی کیا، اور پوری قوم کو اللہ کی توحید کھول کر سنائی اور ان کا بھی مقابلہ کیا۔ وقت کے بادشاہ فرعون نمرود کا بھی مقابلہ کیا، اللہ کی وحدانیت یوں بیان کی کہ معاشرے کا ہر فرد ناراض، معاشرے کا ہر طبقہ ناراض، والد گرامی بھی خفا ہے اور پوری قوم ناراض و خفا ہے۔ وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا وہ بھی ناراض ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی ناراضگی کی، خفا ہونے کی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے تو اور یوں ہی ہونا بھی چاہیے، یوں ہی ہونا چاہیے، بالکل اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، صاف کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو مولانا ظفر علی خان نے پھر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے یہ بات طے کر دی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، محلے والوں نے کوئی نہیں راضی ہونا، طبقے نے، برادری میں کوئی نہیں راضی ہونا، اور خدا کی قسم ہو بھی جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو یہ رضامندیاں کسی کام کی نہیں۔ اور یہ معیار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ظفر علی خان نے فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اور جب خدا کہے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ خدا یہاں کہنا کہ بڑا جی اچھا بندہ ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتا، یہ 2 منٹ کے کہنے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر اللہ کی توحید پہ پردے ڈال کے محلے والوں کی، طبقے کی، برادری کی رضامندیاں لے بھی نہیں تو کوئی فائدہ۔ لیکن اگر یہ سارے ناراض ہو جائیں اور خدا حشر میں کہہ دے، کیا کہہ دے کہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے تھا، سبحان اللہ، اس کی کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، ایک ہی لڑائی تھی، لوگوں عبد اللہ، حاجت روا کسے سمجھو، مشکل کشا کسے سمجھو، ٹھیک کی طرف
وہ ہو کا ذکر تو آپ نے سنتے رہتے نا، ہی کا بھی ذکر کیا کرے، یہ ہی بھی بڑی مزیدار ہے۔ حاجت روا کون؟ اللہ ہی۔ مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ بیڑے پار کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ عزتیں دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ذلت کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ بیٹے دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ کاروبار میں برکت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ کاروبار میں نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس طرح ہی کے ساتھ باقی سارے معبودوں کی نفی کر کے جب ہم انشاءاللہ آخرت میں پہنچیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار پر عمل کرنے کی وجہ سے مالک الملک انشاءاللہ راضی و خوش ہوگا۔ عقیدہ توحید نجات کی ضمانت ہے، اس میں ذرا برابر بھی لچک، ذرا برابر بھی سوچ کیا کہ فلاں جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، فلاں کا فلاں جگہ سے ہو گیا تھا، میں بھی جاؤں تو میرا بھی ہو جائے گا، یہ لچک اللہ کو قبول نہیں۔ یہی بات بیان